سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کی۔ بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، وہ دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گئے، سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ صرف قانوناً صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے، عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیثیں بخاری مسلم۔ یہ نہ سمجھیں کہ پچھلے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جن لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کی ان کے لیے حدیثیں ہیں، اس میں امتی کے الفاظ میں ہیں، وہ بھی بخاری مسلم۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی۔ پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اعلان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی۔ اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیرا ان کا تیری مرضی، ان کو عذاب دے یا چھوڑ، اعلان برات۔ پھر حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا، عیسیٰ نے بھی کر دیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کون سی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایسے کرتوت نہ ہو کہ سحقن سحقن لمن غیر آبادی نہ ہو جائے کہیں، سحقن سحقن لمن بدل آبادی نہ ہو جائے کہیں، یہ بھی تو چانسز ہے۔ استغفر اللہ تو بولی نبی علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا، میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا۔ حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا۔ اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بل ہم شعر کہہ سکتے ہیں، ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر، امت نے کسی ایک وصیت کا بھی پاس نہ کیا۔ اب ایک دردناک ٹاپک ہے، جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین۔